السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئین ہند اور ہندوستانی مسلمان سیریز کے چوتھے ایپیسوڈ میں، چوتھی قسط میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اس چوتھی قسط کا جو موضوع ہے، چوتھے ایپیسوڈ کا جو ٹاپک ہے، وہ ہے ریلیجیس اینڈ ایجوکیشنل رائٹس آف مائنارٹیز انڈر انڈین کانسٹیٹیوشن۔ آئین ہند کے ذریعے اقلیتوں کو فراہم کیے گئے تعلیمی اور مذہبی حقوق۔ ناظرین اور سامعین، اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں مذہبی حقوق کی جو آزادی دی گئی ہے، ہم اس پر بات کر چکے ہیں۔ ایک بار پھر ہم اس بات کو دہرانا چاہتے ہیں کہ آئین ہند میں مائنارٹیز کو ان کے مذہب پر بھی آزادی کا حق دیا گیا ہے، اور تعلیم اور ایجوکیشن کے سلسلے میں انہیں آزاد رکھا گیا ہے کہ وہ اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق ادارے قائم کر سکتے ہیں اور اداروں کو چلا بھی سکتے ہیں۔ آرٹیکل 25 to 28 دفعہ 25 سے دفعہ 28 تک مذہبی حقوق کی آزادی سے متعلق گفتگو کی گئی ہے، جس میں خاص طور پر کوئی بھی عقیدہ رکھنے، کسی بھی مذہب کو ماننے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کا حق دیا گیا ہے۔ مذہبی معاملات کو گویا کہ جب تک کچھ بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو اگر نہیں چھیڑا جاتا ہے تو گورنمنٹ یا عدلیہ اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتی۔ آدمی اپنے کسی مذہبی پروگرام میں جانا چاہتا ہے، یہ بھی اس کا بنیادی حق ہے، اور اسی طریقے سے آدمی اپنے ریلیجیس افیئرس کو مینیج کرنا چاہتا ہے، اپنے مذہبی معاملات کا نظم و انتظام کرنا چاہتا ہے، آدمی کو اس کی بھی آزادی ہے۔ آدمی کوئی مذہب ماننا چاہتا ہے، اس کی بھی آزادی ہے، کوئی نہیں ماننا چاہتا ہے، اس کی بھی آزادی ہے، کوئی ایک سے زائد ماننا چاہتا ہے، اس کی بھی آزادی ہے۔ لیکن بیسیکلی اگر ہم مائنارٹیز کی بات کریں تو مائنارٹیز کو بہرحال حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مذہبی اور تعلیمی امور میں آزاد ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی جو اسکرپٹ ہے، یعنی ان کا جو رسم الخط ہے، اس کو بچانے کے سلسلے میں بھی آزاد ہیں۔ ان کا اپنا جو اسپیشل کلچر ہے، ان کی اپنی جو تہذیب ہے، وہ تہذیبی شناخت کے ساتھ، تہذیبی تشخص کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر پابندی عائد نہیں کی جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ آرٹیکل 25 کی جو شروعات ہے وہ کچھ ایسے الفاظ کے ساتھ ہے کہ شرطیں گویا کہ عائد کر دی گئی ہیں کہ سبجیکٹ ٹو مورلٹی، پبلک آرڈر اینڈ ہیلتھ، اس طرح کر کے، یعنی کچھ بنیادیں ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا، کچھ امور ہیں جن کو سامنے رکھا جائے گا کہ پبلک آرڈر اس سے متاثر نہ ہوتا ہو، اس سے پبلک ہیلتھ پہ اثر نہ پڑتا ہو، اسی طریقے سے اس سے مورلٹی کے اگینسٹ نہ ہو، اخلاق کے خلاف نہ ہو۔ تو پھر اس کے بعد یہ سارے حقوق جن کا ذکر کیا گیا، وہ حقوق گویا کہ دیے گئے ہیں، مذہبی حقوق۔ ہمارا جو پریمبل ہے، آئین کی جو تمہید ہے، وہاں پر بھی گویا کہ جو بات بہت ہی تاکید کے ساتھ کہی گئی وہ یہ کہ جو بھی ہندوستان میں رہنے اور بسنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان، یعنی ان سب کو برابری کا حق حاصل ہوگا، سماجی، سیاسی، اقتصادی، ہر طرح کی ان کی اپنی برابری ہوگی، اور ان کو جو ہے سیاسی حقوق بھی برابر حاصل ہوں گے۔ تو یہاں سے بھی جو ایک ہمارے ایک کانسٹیٹیوشن کی ایک جو سیکولر اور غیر مذہبی ایک جو شناخت ہے وہ قائم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے آرٹیکلس ہیں انڈین کانسٹیٹیوشن میں کہ جو اس بات کو بتاتے ہیں کہ اقلیتوں کو بہت سارے حقوق حاصل ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، مائنارٹی کیا ہے؟ یہ
بیسیکلی اس کو کہتے ہیں جو تعداد میں کم ہو۔ اب تعداد میں کم ہو مذہبی اعتبار سے، یعنی کسی خاص مذہب کے ماننے والے اگر کسی جگہ پر، کسی ملک میں، کسی اسٹیٹ میں کم ہیں، وہ مائنورٹی ہیں۔ تو ہمارے آئین میں مذہبی جو اقلیتیں ہیں ان کا بھی خیال کیا گیا ہے، اور جو لسانی اقلیتیں ہیں، لنگوسٹک مائنورٹیز ہیں، ان کا بھی خیال کیا گیا ہے۔ اور مائنورٹی کیا ہے یا مائنورٹی میں کون لوگ آتے ہیں، کانسٹیٹیوشن اس کو تو بیان نہیں کرتا ہے، لیکن جو مائنورٹیز کمیشن ہے اس کے لیے ایک ایکٹ بنایا گیا تھا، مائنورٹیز کمیشن ایکٹ، اس میں یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے کہ جو تعداد میں کم ہوں مذہبی اعتبار سے یا لسانی اعتبار سے، یعنی مائنورٹک لنگوسٹک مائنورٹی ہوں یا ریلیجیس مائنورٹی ہوں، جو تعداد میں کم ہوں گے ان کو مائنورٹی سمجھا جائے گا۔ 2011 کا جو سینسس ہے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے اکارڈنگ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر مائنورٹیز کو 19.3% بتایا گیا ہے ٹوٹل پاپولیشن آف کنٹری سے، جس میں سے مسلمز کو 14.2 یعنی 14.2%، اور کرسچنز کو 2.3، سکھ کو 1.7، بدھسٹ کو 0.7، جین کو 0.4 اور پارسیز کو 0.006 بتایا گیا ہے۔ یہ سینسس اپنے آپ میں بہت اہم ہے۔ اور جو نیشنل کمیشن فار مائنورٹیز ایکٹ 1992 ہے، اس کے سیکشن 2C میں مائنورٹیز کو جو بتایا گیا ہے وہ کون ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، کرسچنز ہیں، بدھسٹ ہیں، جین ہیں، پارسیز ہیں، ان کو نوٹیفائی کیا گیا ہے مائنورٹی کمیونٹی کے تحت۔ تو یہ سارے لوگ گویا کہ یہاں پر اقلیتوں میں آتے ہیں۔ تو جب ہم اقلیتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بات صرف مسلمانوں سے متعلق نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس ملک میں جو دیگر اقلیتیں ہیں ان اقلیتوں کے تعلق سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر مسلمانوں کا ذکر اس لیے ہے کہ مسلمان دیگر اقلیتیں تو بہرحال پوزیشن میں ٹھیک ہیں، ایجوکیشن میں ٹھیک ہیں، اور اکنومیکلی بھی وہ کافی اسٹرانگ ہیں، لیکن بات اگر مسلمانوں کی ہو تو جو کمیشن بنائے گئے اور جو کمیٹیز اس کے لیے بنائی گئیں اور گٹھت کی گئیں کہ مسلمانوں کی جو صحیح صورتحال ہے اس کا اندازہ کیا جائے، سچر کمیٹی رپورٹ، رنگناتھ مشرا کمیشن رپورٹ، یہ جو ہیں انہوں نے خود واضح کیا کہ مسلمانوں کی صورتحال حقیقت میں کیا ہے۔ تو بہرحال اس کو دیکھتے ہوئے ہم خاص طور پر مسلمانوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے دیگر اقلیتوں کے ساتھ۔ اس میں جو مذہبی اور تعلیمی حقوق کی بات ہے ہم اس کی گفتگو کرتے ہیں۔ مذہبی حقوق کی بات ہم نے کر لی ہے۔ جو تعلیمی حقوق ہیں اس کو آرٹیکل 29 اور آرٹیکل 30 یعنی 29 اور 30 میں بہت ہی ڈیٹیل میں چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ جو 29 ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اینی گروپ لیونگ ود ان دا جورسڈکشن آف انڈیا is entitled to preserve and promote its own language, script اور literature۔ یہ بات کہی گئی کہ جو بھی اگر ہندوستان میں کوئی کمیونٹی رہ رہی ہے، کوئی گروپ رہ رہا ہے، تو اس کو اپنے رسم الخط، اپنے کلچر اور اپنی زبان کو کی حفاظت کرنے اور اس کے فروغ دینے کا پورا حق حاصل ہے۔ اسی طریقے سے اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں جو کہ اسٹیٹ کے ذریعے سے فنڈڈ ہے، یعنی اسٹیٹ جس کے لیے فنڈ دے، اس میں ریس، کاسٹ، ریلیجن، لینگویج، ان میں سے کسی بھی آدھار پر جو ہے وہ ڈسکرمنیٹ نہیں کیا جائے گا اور ان کو حق ملے گا کہ وہ اپنا ایڈمیشن کروا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم آرٹیکل 30 کی بات کریں تو آرٹیکل 30 میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آرٹیکل 31 یہ کہتا ہے کہ مائنورٹیز جو بھی ہیں ان کو اپنی پسند کے ادارے قائم کرنے کا، ان کو چلانے کا، ان کا نظم و انتظام کرنے کا پورا حق حاصل ہے، جس میں وہ اپنے حساب سے نصاب رکھ سکیں گے، جس میں وہ اپنے حساب سے ایڈمیشن لے سکیں گے، جس میں وہ اپنے حساب سے اسٹاف کا جو ہے وہ چین کر سکیں گے۔ تو جو یہ 29 ہے یہ تو لسانی یا مذہبی اقلیتوں کی بات کرتا ہے، لیکن جو 30 ہے
اس 30 میں دیگر اور لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ 29 اور 30 میں جو حقوق دیے گئے ہیں تعلیمی، اور خاص طور پر ہم تعلیمی کی بات اگر کریں تو اس کو سمجھنے کے لیے سپریم کورٹ کے ذریعے سے کچھ فیصلے آئے، ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اسٹیفنس کالج ورسز یونیورسٹی آف دہلی کا ایک کیس آیا جس میں کرسچن مائنورٹی کے اسٹوڈنٹ کے ایڈمیشن کا مسئلہ تھا کہ انہوں نے مائنورٹی انسٹیٹیوشن تھا، اس میں انہوں نے کرسچن بچوں کو لیا تو ان کو گویا کہ پریفرنس دیا، ان کا زیادہ ایڈمیشن کیا، ریزرویشن ان کو دیا، تو اس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ پھر اس کے بعد مقدمہ پہنچا اور مقدمے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کے پاس جو بھی سیٹیں ہیں اس میں سے 50% جو ہے وہ ریزرویشن ہوگا، یعنی کرسچن مائنورٹی کے لیے خاص ہوگا، اور باقی 50% میں میرٹ پر جو بھی آ جائے اس کا ایڈمیشن یہ کریں گے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت اہم اور گویا کہ تاریخی فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا، ٹی ایم اے پائی فاؤنڈیشن کیس کے نام سے وہ مشہور ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ جو یہ پچھلا والا ججمنٹ تھا اس کو ایک حد تک بدل دیا اور یہ فیصلہ دیا کہ ایسے ادارے کہ جو حکومت سے امداد پاتے ہیں ایڈڈ، اور ایسے ادارے جو ایڈڈ نہیں ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو ایڈڈ ہیں ان میں تو ریزرویشن کی پالیسی جو چلے گی وہ 50% کے حساب سے ہو سکتی ہے، لیکن جو ان ایڈڈ ہیں، بالکلیہ جو سرکار سے ایڈ نہیں لیتے ہیں، ان میں مائنورٹیز کو پورا حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے حساب سے ایڈمیشن لیں، اپنے حساب سے اسٹاف کو رکھیں، اپنے حساب سے وہ ٹیچرز کو اپوائنٹ کریں، اس کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ فیس کتنی لیں گے یہ بھی جو ہے وہ جو ایڈمنسٹریشن میں ہیں کہ ان کو فیصلہ کرنا ہے، داخلے کے ضوابط کیا ہوں گے یہ بھی ان کو فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں بس آگے ایک اور کیس آیا، اس میں یہ کہا گیا کہ ایڈمیشن ٹیسٹ یا میرٹ کی بنیاد پر لے سکتے ہیں، لیکن اگر پورے طور پر وہ خود اپنا نظم و انتظام کر رہے ہیں اور اخراجات وہ خود دیکھ رہے ہیں، جو بھی ایکسپنسز ہیں وہ خود کر رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ریزرویشن کا ضابطہ ان کے اوپر لاگو ہی نہیں ہوگا۔ یہ پی اے انعامدار ورسز اسٹیٹ آف مہاراشٹرا والا کیس تھا جس میں سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا۔ تو بہرحال یہ جو ایجوکیشن کا میٹر ہے، جو تعلیم کا میٹر ہے، یہ کسی بھی اقلیت کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور اکثریت کے لیے بھی ہے، لیکن خاص طور پر اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں، اس میں جو عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص طور پہ یہ 3 فیصلے جن کا ذکر کیا گیا کہ سب سے پہلے اسٹیفنس کالج ورسز یونیورسٹی آف دہلی کی جو بات آئی، اسی طریقے سے دوسرا جو کیس آیا ٹی ایم اے پائی فاؤنڈیشن کیس، اور پھر اس کے بعد پی اے انعامدار کا جو کیس ہے، یہ تینوں کیسز مائنارٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان تینوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے، اور جو آرٹیکل 29, 30 ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس ملک میں جو بھی مذہبی اقلیتیں ہیں یا یہ کہ جو بھی لسانی اقلیتیں ہیں، ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے پسند کے ادارے قائم کریں، اپنے پسند کے ادارے چلائیں۔ رائٹ ٹو اسٹیبلش بھی ہے، رائٹ ٹو ایڈمنسٹر بھی ہے، بس یہ ہے کہ جب تک کوئی شفافیت کے خلاف کام نہ ہو، جب تک کہ ایسا کوئی کام نہ ہو جو ملک کے خلاف ہے، تب تک ان پر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی ہے۔ ایک بات اور بھی ہم یہاں پر کرنا چاہتے ہیں کہ ایم یو کا جو مائنارٹی کیریکٹر ہے اس کے سلسلے میں کون سی ایسی بات ہے، کوشش تو کی گئی کہ اس کو مائنارٹی کیریکٹر مل جائے، لیکن اس کے مائنارٹی کیریکٹر کو لٹکایا گیا۔ اس میں عزیز بادشاہ ورسز یونین آف انڈیا جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کیس کے نام سے مشہور ہے، ایک تو وہ ہے، اور دوسرے ڈاکٹر نریش اگروال ورسز یونین آف انڈیا کیس ہے۔ یہ دونوں کیس بہت اہم ہیں، جس میں ایک میں تو یہ ہوا کہ چونکہ
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، ایگزسٹنس میں یونیورسٹی آئی ہے، اور جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے وجود میں آئے، جس کو مائنارٹیز نے خود اسٹیبلش نہ کیا ہو، وہ مائنارٹی انسٹیٹیوشن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اور نریش اگروال ورسز یونین آف انڈیا میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مائنارٹی کیریکٹر کو گویا کہ اسٹرک ڈاؤن کیا گیا، ایک حد تک ختم کر دیا گیا۔ آج بھی وہ کیس بہرحال سپریم کورٹ میں ہے، تو امید یہ ہے کہ مائنارٹی کیریکٹر اس کا بحال ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں مذہبی اور تعلیمی حقوق سے متعلق۔ ہم اپنی بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آئین ہند اور ہندوستانی مسلمان سیریز کی جو اور قسطیں رہ گئی ہیں اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔